السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہے، وہ قوم آج اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ کوئی دوسری قوم ایسی بد نصیب نظر نہیں آتی۔ کبھی ہم نے اس کا سبب ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ آخر وہ قوم جس نے کل کائنات کی قوموں کو جینے کا سلیقہ دیا تھا اور انسان کو انسانیت سے روشناس کروایا تھا، وہ قوم آج اس قدر بد نصیبی کا شکار کیوں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو اپنے آنے سے لے کر اپنے رہنے تک انسانوں کی رشد و ہدایت کا سبب ہے، اور اس سے جو رحمت کے سوتے پھوٹتے ہیں وہ خوش نہیں ہوئے۔ اگر واقعی یہ سب کچھ وہی بات ہے تو پھر آخر آج ہم میں وہ تصورات کیوں نہیں، آج ہم وہ وقار کی زندگی کیوں نہیں بسر کر رہے، آج ہماری عظمت رفتہ ہم پہ ماتم کنا کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے جو بد نصیبی سے ہم نہیں سوچتے۔ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو انقلابی شخصیات ہیں۔ قرآن بطور دستور انقلاب پیدا کرنے کی جستجو کرتا ہے اور اس انقلاب کو متحرک کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس کردار سے نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی کہ تمہیں کس انداز سے زندگی بسر کرنا ہے، تمہاری زندگی کے کیسے لیل و نہار انقلاب پیدا کریں گے اور انسان تمہاری طرف رجوع کریں گے۔ اس رجوع کرنے سے ایک انقلاب پیدا ہوگا اور ایسا زمانہ آئے گا، ایسے لیل و نہار آئیں گے کہ ان میں انسان ایک پروقار شخصیت کی زندگی بسر کرے۔ قرآن نے جا بجا قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی۔ ایک عظیم سبب جسے ہم کھو چکے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں، جس کے متعلق ہم سوچتے نہیں، اللہ نے اس مقام پہ اس طرف ہماری رہنمائی کی۔ فرمایا کہ انسانی معاشرہ کو باوقار بنانے کے لیے انسان کو اپنی صلاحیت سے کام لینا چاہیے، اور تمام انسان بحیثیت انسان ایک ہی ہیں، ان کی درجہ بندی ہے ان کے اعمال کے سبب۔ فرمایا اگر کوئی انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی پہ ستم کرتا ہے، اس انسان کو یہ حق ہے کہ خود پہ ہونے والے ظلم کا انتقام لے۔ یوں نہیں
کہ اگر مجھ پہ کوئی ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، تو میں اس ظلم و ستم کا انتقام کر لینے کے لیے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں. اس سے امن خراب ہوگا، انتشار بڑھے گا، افتراق بڑھے گا. اللہ نے کہا ایک نظم کے تحت اس کا مطالبہ کرو، اور صاحب حکومت لوگوں کو کہا کہ اس مظلوم کو ظلم کا انتقام اور بدلہ لے کے دو. یعنی یہ ہر انسان کا حق ہے کہ جو اس کے ساتھ زیادتی کرے، جو اس پہ ظلم و ستم کرے، وہ اپنی اس پہنچنے والی تکلیف اور ظلم کا انتقام لے سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور رہنمائی بھی ارشاد فرمائی. فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ انتقام لینے کا تمہیں حق ہے، لیکن اگر تم معاف کر لو تو یہ بڑے عزم کی باتوں میں سے ایک بات ہے. یعنی اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے تم میں اختلافات و انتشار ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، مار کٹائی کی نوبت آ سکتی ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو انتقام لینے کا بھی حق ہے، لیکن اگر تم صبر کر لو، معاف کر دو، تو فرمایا یہ بڑے عزم کی بات ہے. یعنی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر بلحوث کو لذت دار و رسن کہاں، ایمان کی علامت کے طور پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اور اگر معاشرتی طور پہ ہم میں یہ انقلاب آ جائے کہ ظلم و ستم کا انتقام لینا میرا حق ہے، لیکن اگر میں کسی ظالم کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں تو یہ معاشرے کو پروقار بنانے کے لیے ایک بنیادی کردار. یہی اللہ نے قرآن میں ارشاد کیا. اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس کی رہنمائی کی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، مسلمان دنیا میں با کردار، باوقار اور پرعزت زندگی محض اس لیے بسر کرتا تھا کہ اس کے سامنے اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا کردار تھا. جب ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا، اپنی سوچوں کے محور بدل دیے، اپنے خیالات اور تصورات کو بدل دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے پوری کائنات کی برادری میں ان کو عزت اور وقار دیا تھا، ان کے کردار کے سبب ان کو گرا دیا. یہ تو خود ہی سنبھل نہیں سکے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی پہ الزام لگا. سیدہ طاہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں پھیلتا گیا. عائشہ ایک شخص کے ساتھ تنہا سفر کر کے آئی ہے، اس کا پیچھے رہ جانا ایک سبب کی بنا پہ تھا. مدینہ میں یہ بات چلتی چلتی محمد رسول اللہ کے کانوں تک پہنچی. اللہ کے نبی پریشان ہوتے، کون ہے یہ عائشہ؟ کائنات کے تاجدار محمد رسول اللہ کی بیوی اور امت کے سب سے بڑے صدیق کی بیٹی، کوہرام بپا ہے مدینے میں، آگ سلگتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ پریشان ہے. اللہ کے نبی نہ اچھی طرح سو سکتے ہیں اور نہ بیداری میں کوئی مزہ ہے، پریشان ہیں. کبھی کسی سے پوچھ، کبھی کسی سے پوچھ. عائشہ صدیقہ کے متعلق اپنی بیویوں سے سوال، اپنے بچوں سے سوال، قریبی مسلمانوں سے سوال، عائشہ کیسی ہے؟ سب لوگ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہ بات ایک عام سامنے کی بات ہے،
کہ اللہ نے عائشہ کا نکاح آپ سے کیا ہے. آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ مجھے خواب میں اللہ نے پیش کیا تجھے ایک ریشم و کم خواب کے بستر میں ایک چادر میں تو لیٹی ہوئی تھی. مجھے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ اس کو اٹھاؤ. میں نے اس کا پلو اٹھایا تو عائشہ وہ تم تھی. اللہ نے کہا محمد یہ تیری بیوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی ایسا ممکن نہیں کہ اللہ اپنے مقدس رسول کے دامن سے ایسی عورت کو وابستہ کر دے جو ناقابل قبول ہو. اللہ کے نبی کی پریشانی دور نہیں ہوتی. صدیق اکبر پریشان ہے, کھانا بھول گیا, پینا بھول گیا. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ اگر تم اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی تو چلی جاؤ. سیدہ طاہرہ کہتی ہیں کہ مجھے پریشانی تھی کہ آخر یہ سبب کیا ہے. ایک دن میں اپنی پھوپھی کے ساتھ باہر گئی رفع حاجت کے لیے. اس کو ٹھوکر لگی, کہنے لگی مستہ تیرا بیڑا غرق. مستہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے. میں نے کہا پھوپھو اس کو یوں گالی دینا, یہ تو اللہ کے نبی کا محبوب صحابی ہے. ارشاد فرمایا بیٹا تجھے پتا نہیں کہ اس نے کس ظلم کا ارتکاب کیا ہے. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت میری پھوپھی نے بتایا تو مجھے پتا چلا کہ میرے دامن پہ داغ آ رہا ہے. عائشہ روتی ہیں, اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں. صدیق سجدہ ریز ہے, کونین کا آقا پریشان ہے, مسلمانوں کے لیل و نہار پریشان ہیں کہ یہ کیا قیامت آ گئی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر کوئی غلطی ہے تو اپنے اللہ سے توبہ کر لو. ارشاد فرماتی ہیں میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. میں نے کہا اللہ کے نبی اس بات کا جواب میں نہیں دے سکتی, اگر کہوں نہیں آپ مانیں گے نہیں, اور اگر کہوں میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ کے نبی میں اپنے آپ پہ الزام لوں گی, یہ تو غلط ہے. ثقلین کے تاجدار ہی نہیں مسلمان پریشان. آسمان سے جبریل آیا. اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ پاک باز عورت ہے. جن لوگوں نے ان پہ الزام لگایا ہے وہ بدترین لوگ ہیں. ان کو گرفت کرو اور ان کو عذاب دو, سزا دو, تاکہ پتا چلے کہ کسی پہ کوئی اتہام اور الزام نہ لگا سکے. عائشہ کی برت کا سرٹیفکیٹ آسمان سے آیا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر گئے. ارشاد فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو, آسمان والے نے تیری پاکیزگی اور تقدس کا اعلان کر دیا ہے. صدیقہ کہتی ہیں میری ماما نے کہا بیٹا محمد رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا ماں ان کا شکریہ ادا نہیں, میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے تقدس کو قائم رکھا ہے. میرے آقا تو ڈگمگا گئے تھے. صدیق اکبر کو علم ہوا تو اعلان فرمایا کہ ان لوگوں میں وہ بھی شامل تھے جن کے کھانے پینے کا میں بندوبست کرتا تھا. آج سے اعلان کرتا ہوں ان باغیوں کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس 52 کا 1 روپیہ بھی موجود نہیں, اور انہی میں مستہ بھی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی مستہ کا بھی بند کر دیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی نے اللہ کے تقدس بیان کرنے پہ اللہ کا تو شکریہ اپنی جگہ کیا, لیکن غصے کا اظہار کیا اور انتہا غصے کی کہ آج تک جن سے تعاون کرتا رہا ہوں آج کے بعد 1 روپے کا ان سے تعاون نہیں کرنا. ابو بکر صدیق نے یہ الفاظ منہ سے کہے, آسمان سے قرآن آ گیا. الا تحبون
تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو تم بھی مومن بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا کرو۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ پہ وحی نازل ہوئی، صدیق زمین پہ سر رکھ کے روتے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ مجھ کو معاف کر دو، آج کے بعد ابوبکر کے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ ایک سوچ دی، ایک تصور دیا کہ مسلمان کو کس انداز کا مسلمان ہونا چاہیے۔ انتقام کا حق ہے، لیکن پہلا مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اپنے پہ ظلم کرنے والے کے ظلم کے باوجود اس کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ یہ وہ راہ تھی جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی تھی۔ آج ہم اس کے باغی بن گئے ہیں، اس کا سبب یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کا نام بھی موجود نہیں، سینوں میں بغض، انات، غصہ، چاہتا ہے ہر کوئی کہ میں اپنے دوسرے کو مسل کے رکھ دوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارے کردار کو دیکھے تو وہ بھی واہ واہ کر اٹھے۔ ادفع باللتی ہے احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ فرمایا تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارا دشمن تمہارے کردار کو دیکھے تو وہ تمہارا دوست بن جائے۔ یہ ایک سوچ تھی جو محمد رسول اللہ نے قرآن کی تشریح کرتے ہوئے میں دی کہ کردار مسلمان کا ایسا ہونا چاہیے۔ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ظلم کرتے ہیں لوگ، فرمایا اس ظلم کو برداشت کرو، انتقام لو، لیکن اپنے معاشرہ کو باوقار اور بہترین معاشرہ بنانے کے لیے یہ تصور پیدا کرو کہ اپنے پہ ظلم کرنے والے انسان کو معاف کر کے اپنے معاشرہ کو ایک بہترین ڈگر دینی ہے، راستہ دینا ہے۔ یعنی ہم میں ہماری تباہی بربادی کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں ایک بنیادی سبب یہ ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہماری رہنمائی میں، یہ بد نصیبی ہے ہماری، اور ہم اللہ کے در پہ دستک نہیں دیتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کبھی کھول کے نہیں دیکھا کہ آقا آپ نے کیسی رہنمائی کی ہے ان لوگوں کی۔ ارشاد فرمایا سنو، فخر ہر مقام پہ تھا، انانیت کی سوچ ہر مقام پہ تھی، طاقت و قوت کی بات ہر مقام پہ تھی، قبیلہ اور خاندان کی بات ہر مقام پہ تھی، ہر انسان میں موجود تھی۔ یہی تصور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، تمہارا رب کہتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خاندان کی کوئی حیثیت نہیں، انسان کے کردار کی حیثیت ہے، اس میں لبیک کہو، اس آواز کو قبول کرو۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرمایا، ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہارے نزدیک طاقتور انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی، سیدھی سی بات ہے، جو کسی کو پچھاڑ لیتا ہے، جو کسی کو گرا لیتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ اللہ کے رسول اور طاقتور ہے۔ ارشاد فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ میں یملکو نفسہ عند الغضب، اللہ کے نزدیک طاقتور وہ انسان ہے جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنی جان پہ کنٹرول کر لے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ ایک انسان اپنے جسم کی طاقت کی بنا پہ کسی انسان کو پچھاڑ دیتا ہے، اور فرمایا طاقتور وہ ہے، مزہ یہ ہے کہ انسان پہ ظلم ہو، اس کے خلاف زیادتی ہو، وہ زیادتی کا انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان کو معاف کر دے۔ اللہ کے نزدیک اصل میں یہ طاقتور انسان،
ایک سوچ محمد رسول اللہ دی، یعنی غور تو فرمائیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہمارے کبھی تصور میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ایک طاقتور آدمی ایک ایسے آدمی کو معاف کر دے جو اس سے توانا نہیں۔ طاقت ہم چاہتے، چودھری صاحب نے مار دیا، بادشاہ صاحب نے ظلم کیا، رانا صاحب نے جائیداد چھین لی، تو یہ بیچارہ خاموش ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ، جو آدمی صبر کرتا ہے، جو آدمی انتقام نہیں لیتا، وہ بہت عظیم ہے اللہ کے نزدیک، بڑے اعظم کی بات ہے۔ اور کیوں؟ جب تو طاقتور کے خلاف اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام نہیں لیتا، تجھے صابر اور شاکر نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ نے جہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دینا چاہیے، وہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انتقام میں زندگی ہے۔ دو اللہ کے فرامین ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انتقام میں زندگی ہے تمہارے لیے مومنو، اور دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پہ ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا اس کو معاف کر دو۔ اس کے دو پہلو ہیں کہ جو آدمی اپنے ظلم و ستم کی بنا پہ ظلم میں آگے بڑھ جائے گا، ہر ایک کی عزت کو پامال کرے گا، ہر ایک کے دامن پہ ہاتھ ڈالے گا، اس آدمی سے انتقام لینا ضروری اور ایمان کی علامت ہے۔ لیکن جو آدمی محض اس لیے تمہاری عزت سے کھیل گیا کہ اس کو احساس ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، باتیں تمہارے خلاف کر دی، اسٹال تمہارے خلاف پیدا کر دیا، اور تم اس کو گرفت کر سکتے ہو، اس کو بھی احساس ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے جرم کو معاف کر دو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا اگر تم اس کو معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں بھی معاف کر دیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصور دیا ہے، خوبصورت سا تصور، جس تصور کو آج اپنے دل و دماغ میں ہم نہیں بٹھاتے، ہماری سوچ ہی کچھ اور۔ ہم کہتے ہیں جی اچھا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو بتاؤں گا، چلو جی چھوڑ دو، معاف کر دو۔ کہتا ہے نہیں، میری کتاب میں معافی کا حرف نہیں ہے، مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، انتقام لوں گا، اور انتقام سے بہتر ہے اس کو معاف کر دو۔ کہتا ہے اگر معاف کر دیا انتقام نہ لیا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تصور کو پاش پاش کر دو، ٹکرا دو اس تصور کو، اور اپنے دل میں یہ وسعت پیدا کرو، یہ تصور پیدا کرو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اگر اس نے ظلم و ستم کر لیا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ جذبہ ساتھ کا اپنے دل میں رکھو تمہارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ سوچو تو صحیح، کیا یہ بات غلط ہے؟ اگر میں طاقت رکھتا ہوں، قوت رکھتا ہوں، اور یہ دیکھتا ہوں کہ فلاں فلاں آدمی نے میرے خلاف باتیں کی ہیں، میرے خلاف سازشیں کرتا ہے، مجھ پہ اتہام و الزام لگایا ہے، تو میں اس کو گرفت کر سکتا ہوں، اس کا گلا دبا سکتا ہوں۔ لیکن گلا دبانے کی بجائے میں اس کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں بھائی یہ باتیں تو نے میرے خلاف کی ہیں، میرا دل تو نہیں مانتا کہ تجھے معاف کر دوں، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کروں۔ لیکن سن لو، اگر اس کے بعد تم نے ایسے کردار کا ارتکاب کیا تو میں اس کا تم سے انتقام لوں گا۔ یہ خوبصورت سی بات ہے۔ اس کے پاس جا کے اس کی رہنمائی کی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا اللہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، تیرے خلاف اگر کوئی باتیں ہوئی ہیں
تیرے خلاف اگر کوئی کردار کسی نے ادا کیا ہے تو اس کا جواب اس اچھائی کے ساتھ دے کہ وہ پریشان ہو کے تیرا دشمن تیرا دوست بن جائے. ہمارے یہاں تو یہ کوئی تصور نہیں. اور اس تصور نے مسلمانوں کو یکجا کیا، وہ انجام دیا مسلمانوں کو، پوری کائنات کی تمام قوتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا، اس لیے کہ دھڑکنے والے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی محبت اور پیار موجود. معاشرہ تو تبھی بنتا ہے. کونین کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچ دی ہے ہمیں، ایک فکر دی ہے ہمیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من کفا نفسہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ. جو آدمی اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، یعنی طاقتور ہے، بڑا طاقت نہیں، برابری کا جوڑ ہے، اگر یہ ٹکرائیں تو انتقام لے سکتا ہے. فرمایا اس کے باوجود اگر کفا غضبہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے غصے کو دبا لیتا ہے اور مقصود اللہ کی رضا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ کر لے گا. کوئی معمولی بات نہیں. ہم تو کہتے نہیں اگر انتقام نہ لیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں جی بڑا پھنے کہاں تھا، بڑا کر کے چلا کرتا تھا. اب پتا تھا نا کہ اگر اس کے سامنے سر سے سر ٹکرایا، سینگ میں سینگ پھنسے تو پھر پتہ چل جائے گا، دن کو تارے نظر آ جائیں گے. اس کو یہ فکر ہے. لوگ کہیں گے، اور ارشاد فرمایا لوگوں کا نہ سوچو، اپنی آخرت کا سوچو، رب کا سوچو. اللہ تمہیں کہتا ہے گوارا کر لو یہ باتیں، طاقتور ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دو. فرمایا اگر تم طاقت کے باوجود اپنے ہاتھ کو روکو گے انتقام سے، اللہ قیامت کے دن تمہیں عذاب جہنم سے محفوظ کر لے. ایک تو سیدھی سی بات ہے، وقار ملتا ہے انسان کو، شعور ملتا ہے انسان کو، شناخت ملتی ہے انسان کو جب انسان کا کردار محمد رسول اللہ کا کردار ہو جائے. وگرنہ عام انسان ہے، انسانوں کی طرح رہتا ہے، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے. اچھا وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے کردار کو اپناتا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں. اللہم من اعز عبادک عندک، اللہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ تیرے نزدیک تیرا محبوب بندہ کون سا ہے. محبوب بندہ، اللہ کا نبی رب کا محبوب، اللہ کا رسول رب کا محبوب، اللہ کا ولی رب کا محبوب، کردار کا اعلیٰ بالا رب کا محبوب. موسیٰ علیہ السلام کو پوچھو کہ آپ ہی تو کہتے ہو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، فلاں سے محبت کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا اللہ کا محبوب کون ہے؟ آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں یا ربی من اعز عبادک عندک، اللہ تیرے نزدیک تیرا کون سا بندہ بڑی عزت والا ہے، بڑے وقار والا ہے، بڑے رتبے اور شان والا ہے، وہ تیرا بڑا محبوب ہے. اللہ کا نبی اپنے اللہ سے سوال کرتا ہے. اللہ کے نبی نے تو ہمیں رہنمائی دی ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں من اکترا و غفرا. موسیٰ مجھے وہ انسان تمام انسانوں سے پیارا ہے جس کے پاس انتقام کی طاقت ہے لیکن انتقام نہیں لیتا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے. مسلمان تو یہ ہے، تصور اسلام یہ ہے
موسیٰ علیہ السلام نے جس کی رہنمائی کی ہے، اور جو کردار ہم لیے پھرتے ہیں اس کردار کو کون پوچھتا ہے؟ میں اپنی جگہ پہ بڑا پھنے کھاؤں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں، بڑا پھنے کھاؤ پہ اللہ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عمل کرتے ہو، نیک عمل کرتے ہو اور پھر ان کو یاد بھی رکھتے ہو، میں نے فلاں اچھا کام کیا، میں نے فلاں نیک کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تیرا رجسٹر بھرا ہوا ہے نیکیوں سے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبول بھی ہے کہ نہیں، اور گناہ کرتا ہے بھول جاتا ہے۔ مجھ سمیت آپ کبھی سوچیں کہ آپ نے ساری زندگی جو گناہ کیے ہیں وہ آپ کو یاد ہے؟ نیکی کوئی ایسی نہیں جو آپ نے کی ہو اور آپ کو یاد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بد نصیب وہ انسان ہے جو نیکی کر کے یاد رکھتا ہے، گناہ کر کے بھول جاتا ہے۔ یہی کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی رہنمائی، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو، مسلمانوں کو، کائنات کے تمام لوگوں کو پیغام دیا عیسیٰ علیہ السلام کا، جو اللہ اور رسول کے درمیان گفتگو ہوئی۔ کون اس کردار کا حامل؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب معافی کو اختیار کرو، اگر کوئی ظلم کر لیتا، اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے کہ میرے محبوب تم معافی کو اختیار کرو، درگزر کرو، اچھائی کی تلقین کرو، عارض عن الجاہلین، اگر کوئی جاہل تیری بے ادبی کر لیتا ہے میرے محبوب تو اس کو معاف کر دے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں بازار میں، یار میں کتنا بڑا ہوں، پھنے کا ہوں، مالدار ہوں، دولت مند ہوں، جاگیردار ہوں، چودھری صاحب ہوں، لینڈ لارڈ بٹ صاحب اور رانا صاحب، کیا ہے؟ اور تو سب کچھ ہے، محمد کریم کی جوتی کو لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، سیدنا انس کہتے ہیں کہ بازار میں ان کے ساتھ ہوں، بہت سے واقعات محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ایسے۔ ایک اعرابی آیا، بدو، کہتے میں اور اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اوپر چادر لی ہوئی تھی، موٹی چادر، کہتے اس نے چادر کو پکڑا اور کھینچا زور سے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے گلے میں وہ چادر پھر گئی، نشان پڑ گئے، فالتفت الیہ، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فضحکا، اللہ کے نبی دیکھ کے ہنس پڑتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ مانگنے والا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھ کو بھی دو۔ کونین کے آقا مسکرا کے کہتے ہیں دو اس کو، اس کا بھی حق ہے۔ کبھی کوئی چودھری یہ گوارا کرتے ہیں، سارے مسلمانوں ہیں، کبھی کوئی پھنے کھا، بڑا لینڈ لارڈ، کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم ہم تو اس آدمی کو جینے کا حق نہیں دیتے جو ہمیں سلام نہیں کرتا آتے ہوئے۔ تیرے کردار کا بیڑا غرق تب ہوا ہے اور تیری عاقبت تباہ تب ہوئی ہے، تیرا یہ اتفاق و اتحاد تب برباد ہوا ہے کہ تو نے محمد رسول اللہ کے کردار کو چھوڑ دیا ہے۔ ڈھونڈو تو صحیح گئی، دوربین خود بھی لگا کے ایسا مسلمان دیکھو جس کے ساتھ یوں جہالت کا ارتکاب کیا ہو اور وہ اس کو سزا نہ دے۔ ایک محمد رسول اللہ کی ذات ہے جو ہمیں بتاتی، اور تمہارے لیے محمد رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اٹھاؤ تاریخ، کردار بناؤ محمد رسول اللہ کا۔ اللہ کی قسم اگر آج ہم وہ مسلمان بن جائیں جو محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے اور اللہ کو مطلوب تھے تو دنیا میں کوئی ہمارا سامنا نہیں کر سکتا۔ جو آتا ہے امریکہ کا نام سن کے اس کی سانس پھول جاتی۔ یہ ملاقات ہوئی ہے ہمارے
جنرل صاحب کی اور آنے والے وزیر اعظم کی. اخبارات لکھتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہوا ان کی باتوں میں. کیا تھی وہ باتیں؟ ہمارے کردار کی تباہی، ہمارے افکار کی تباہی، اور وہ غیرت کا جنازہ جو محمد رسول اللہ نے غیرت ہمارے اندر پیدا کی. اتفاق ہی نہیں ہوئی، اختلاف ہے. اور اس اختلاف کی بنا پہ ہم مسلمانوں پہ آگ برسا رہے، دہشت گرد کہہ کے. یہ تصور تھا اللہ کا، یہ تصور تھا محمد رسول اللہ کا کہ کافر کہتا ہے اور پاکستانیوں تمہارے اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے میری جان کو خطرہ ہے. اچھا تو آؤ یہاں کے ڈیرے جماؤ اور ڈرون حملے کرو ان پہ، ان کے بچوں کو مارو، ان کے بوڑھوں کو مارو، ان کی عورتوں کو مارو. کیا کردار ہے تمہارا؟ تم کلمہ پڑھنے کے باوجود باغی اسلام کے. قطعاً اسلام نے یہ کہتا. اسلام کہتا ہے اپنے بھائی کا دفاع کرو کافر کے خلاف. کہاں ہم جی رہے ہیں؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کردار دیا تھا مسلمانوں کو یکجا بنانے کے لیے، لیکن وہ کردار ہم بھول گئے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ایسے چراغ جلائے ہیں کہ کوئی ان چراغوں کو بجھا نہیں سکتا. یہی سبب تھا کہ جب تک محمد رسول اللہ کے کردار کو اپنانے والے لوگ زمین پہ موجود رہے، عزت ان کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی تھی. اب ہم جب اعراض کی زندگی بسر کرتے تو ہمارا حال کیا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور فاتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں. کردار دیکھو آپ کا ایک کائنات کا. فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے. آپ غور فرمائیں، اور یہاں ہماری وہ لال مسجد تھی نا پنڈی میں، تو ہمارے فوجی جوان ان بچیوں کو مار کے تو وکٹری کا نشان بناتے تھے اور بڑے تکبر سے اکڑ کے تصویریں کھنچوا رہے تھے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو فتح کیا تھا جس کو دنیا میں نہ پہلے فتح کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی فتح کر سکتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے اس شہر کو فتح کیا، مکہ کو. اور مورخ کہتا ہے کہ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کا سر یوں جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کے کوہان کو لگ رہا، سر اٹھایا بھی نہیں ہوتا. کعبۃ اللہ میں گئے، سر سجدہ میں رکھا، اللہ کی ثنا کی، اللہ کی تکبیر کی کہ اللہ جو شخص اس گھر کی طرف توجہ کرتا ہے، اس شہر کی طرف توجہ کرتا ہے، کوئی مقابلے والا نہ ہو، تو آسمان سے پرندے بھیج کے اس کو تباہ کر دیتا ہے. تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد کے ہاتھوں اس کو فتح کر دیا. اور سر جھکا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ تصویریں لگی ہوئی، کہیں ابراہیم علیہ السلام کی، کہیں اسماعیل علیہ السلام کی، کہیں کسی نبی کی، کہیں کسی رسول کی. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور چھڑی مارتے ہیں اور ارشاد فرمایا جال حق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. محمد کی صورت میں حق آ گیا ہے، دنیا کا باطل تباہ ہو گیا ہے، حق ہی غالب رہنے والا ہے اور باطل مغلوب ہونے والا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پتھروں کو گرا رہے ہیں، تصویروں کو مٹا رہے ہیں. کعبۃ اللہ میں اللہ کے حضور سر سجدہ میں رکھا، باہر تشریف لائے، حرم مسجد حرم بھری ہوئی ہے انسانوں سے، اور وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی محمد رسول اللہ گزرتے تھے وہ پتھر مارتے تھے محمد رسول اللہ. جن لوگوں نے آقا کے جسم کو داغ داغ کر دیا زخموں سے، اگر کوئی ایمان لے آیا مسلمان، اس کے پاؤں کو رسی باندھی، سنگریزوں پہ کھینچا اس کو. یہاں خباب پہ ظلم کرنے والے، سہیب پہ ظلم کرنے والے، بلال پہ ظلم کرنے والے، اور مدینے بھی محمد رسول اللہ کو آرام سے نہ رہنے دینے والے لوگ آج مؤدب کھڑے ہیں محمد رسول اللہ کے سامنے.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے پیچھے نگاہ ڈالو اور پھر بتلاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. لاؤ تو صحیح کائنات میں ایسا انسان جو اللہ نے محمد رسول اللہ کی صورت میں ہمیں دیا ہے. وہ کردار کا لاجواب شخص، لیکن ہمارا کردار جس کا نام قیامت تک چلے گا، سبب کیا ہے؟ اس کا کردار جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے اور ادا کیا محمد رسول اللہ. ان سے بڑا بھی کوئی ہے؟ اور کائنات میں جو کسی سے فتح نہ ہوا وہ محمد رسول اللہ نے فتح کیا ہے. ایسا جرنال کائنات میں کون آ سکتا ہے؟ بتاؤ لوگوں، بلال کو انگاروں پہ لٹانے والوں، خباب و صہیب کو پاؤں میں رسی ڈال کے سنگریزوں پہ کھینچنے والوں، عمار کو لٹا کے گرم ریت پہ پتھر رکھنے والوں، محمد کے گھر میں گندگی پھینکنے والوں، قدم قدم پہ کانٹے بچھانے والوں، اور محمد کے جسم کو لہو لہان کرنے والے پتھر مار مار کے، بتاؤ آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ان سے سوال کر رہے ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے. جب ارشاد فرمایا بتاؤ، تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تیرے جیسا کوئی نہیں، تجھ سے خیر کی ہی توقع ہے. اللہ کے نبی نے ان بد کردار دشمنوں کو جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، فرمایا آج محمد تم سے انتقام نہیں لے گا، تم آزاد ہو جا سکتے جا. یہ کردار تھا محمد رسول اللہ کا. ہم وابستہ ہیں محمد رسول اللہ کے کردار سے، ہم وابستہ ہیں محمد رسول اللہ کے ساتھ، ہم ان کا دامن تھامے ہوئے ہیں، قربان جانے کا عزم رکھا ہوا ہے، لیکن کردار محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ یہ کردار ہم میں نہیں. سوچنے والی بات ہے. کیا ایسا نہیں؟ اللہ کی قسم دیکھ ہے کچھ نہیں ان کے پلے، بات ہی کوئی نہیں. وہ آواز دیتے ہیں دوسرے کو تو اس طرح آواز دیتے ہیں جیسے وہ جنم سے ہی ان کا غلام ہو اور یہ اس کا آقا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم ایک وہ قوم ہو جس کو تمام قوموں کی اصلاح کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے. جس کو اللہ نے قوموں کی اصلاح کے لیے منتخب کیا ہے، کیا وہ خود اصلاح یافتہ ہے؟ تیری تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. لیکن محمد رسول اللہ کا کردار اگر تیرے سامنے ہے تو تیرا ایمان بھی اس کے سامنے شرمسار ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں نا، تو 15 آدمی ایسے جن کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد حرام میں نہیں، اگر کعبہ میں بھی داخل ہو تب بھی ان کو قتل کر دو. فقتلوا. نبی رحمت محمد رسول اللہ. یہ کون ہے؟ اسلام کے ایسے باغی جنہوں نے قدم قدم پہ محمد رسول اللہ کو دکھ اور تکلیفیں دی. یہ بھی ایک ہے خباب بن الاسود، بہت بڑا ظالم پاپی انسان، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا، اور ایسا بد انسان کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکہ سے مدینہ آ رہی ہے. جب ابو لاس گرفتار ہوئے بدر میں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تو تجھے نہیں مل سکتی آزادی جب تک سب وہ کام نہ ہو جو دوسروں کے ساتھ ہیں. ارشاد فرمایا اتنی دیر تو نے دینی ہے. پھر کہنے لگا اچھا میں پیغام بھیجتا ہوں. گھر پیغام گیا، گھر محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے. کہا کہ تیرے بابا مجھے چھوڑنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. فرماتے ہیں جتنا دوسروں سے لینا ہے ویسے ہی تجھ سے بھی لینا ہے. تو دو کچھ، بیٹی نے وہ ہار جو سیدہ طاہرہ
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا شادی کے وقت، وہ اتار کے دیا کہ میرے بابا کو دے دو اور آ جاؤ۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا، میری آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی یہ کیا؟ فرمایا یہ میری اس بیوی کا ہار ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے میں ڈالا تھا۔ صحابہ بے قرار ہو گئے، آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا، ابو الاس کو چھوڑ دیجئے، ہار بھی زینب کا واپس کر دیجئے۔ یہ زینب جب ہاری ہے نا، یہ حبار بن اسود نے اور بھی بدماشوں کو ساتھ لیا اور کہنے لگا محمد کی بیٹی ایسی چلے جائے۔ یہ نیزہ مارا سیدہ زینب کو، گر گئی پتھر پہ اور اسی زخم سے، اسی تکلیف سے فوت ہو گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے میری بیٹی پہ اتنا ظلم کیا ہے وہ کعبے کے غلاف کو بھی تھامے ہوئے اس کو قتل کر دو۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کعبہ فتح کر کے، مکہ فتح کر کے بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس لوگ آ رہے ہیں، فلاں قتل کر دیا، فلاں کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس نہیں آتے، صحابہ کو علم ہے، قتل کرتے گئے صحابہ۔ یہ حبار چھپتا چھپاتا محمد رسول اللہ کے پاس آ گیا، آ کے سامنے کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی حبار ہے۔ ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا میں اس کو دیکھتا ہوں۔ وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد عفوت عنک، حبار تیرے ظلم کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے کونین کے آقا محمد رسول اللہ جو میرے آقا ہیں، ثقلین کے تاجدار ہیں۔ کیا کردار ہے ہمارا، اور کیا پایا ہم نے اسلام میں؟ اسلام کہتا ہے تو طاقتور ہے، توانا ہے، انتقام لینے کی ہمت رکھتا ہے، لیکن اس مقام پہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو معاف کر دے، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے معاف کر دے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ یہی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا پیغام ہے۔ اور جب تک لوگ اس سے وابستہ رہے ساری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا رہا۔ جب ہم پیدا ہو گئے انانیت کے پرستار، انانیت کے بت، انا بولا غیری کے دعویدار، اسلام اور مسلمان ذلیل ہوتا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس کو عزت و وقار دینے کے لیے، اس کو شرف دینے کے لیے، با کمال بنانے کے لیے تمہیں ایک کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ کون سا کردار؟ فرمایا محمد رسول اللہ کا کردار، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اگر آدمی اپنے اندر افت اور درگزری کا تحفہ پیدا کر لے تو اللہ نے ڈگری دی ہوئی ہے اس کو تمام گناہوں کی معافی کی۔ اگر یہ اپنے اندر یہ جذبہ ساتھ کا پیدا کر دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو طاقت کے باوجود معاف کر دیا جائے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا میں واحد قائد محمد رسول اللہ کی ذات ہے جنہوں نے اپنے منہ سے جو بھی لفظ نکالا ہے اس کا نقشہ اپنے کردار سے بنایا ہے محمد رسول اللہ۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں۔ اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا انتقام، میں انتقام لیتا ہوں نا، اچھا میرے ساتھ ظلم کیا ہے، مار دھار کرتا ہوں اور پھر انتہا کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کیا کہ انتقام کی اجازت اللہ اور رسول دی ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ مظلوم اپنا انتقام لے سکتا ہے، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او اسلامی معاشرے کو باوقار اور مضبوط بنانے کے لیے طاقتور کو اپنے سے کم طاقتور کو جرم پہ معاف کر دینا چاہیے، محض اس ذہن سے کہ اللہ اس کے قصوروں کو معاف کر دے گا۔ جب یہ تصور مسلمانوں میں پیدا ہوا تو اللہ نے اپنا فضل و رحمت کیا،
सारी कायनात में मुसलमानों का डंका बजा। जब इससे एराज की जिंदगी पैदा करने वाले हम जैसे मुसलमान पैदा हो गए तो नतीजतन वो हम बन गए जो आज बने नजर आ रहे हैं। हमसे ज्यादा दुनिया में मजलूम ही कोई नहीं, मकहूर ही कोई नहीं, मातूब ही कोई नहीं। हर तरफ दरिंदों की निगाहें हैं और हम सहमे हुए बैठे हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा और मोहम्मद रसूल ने अपने फरमान में कहा कि अगर तुम अल्लाह के कुरान और मोहम्मद के किरदार को अपना लो, सारी दुनिया का अल्लाह तुम्हें ताजदार बना देगा और तमाम कायनात की कुव्वतें तुम्हारे सामने जमीन पे लेट जाएंगी। यही सोच और यही तसव्वुर है। अगर ये ना आया तो फिर अंजाम यही है जो हमारे सामने हमारा हो रहा है। आओ अल्लाह की आवाज पे लब्बैक कहें और मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पे लब्बैक कहें, ताकि वो खोई हुई इज्जत दोबारा हासिल कर सके जो मुसलमानों के मुकद्दर में अल्लाह ने लिखी हुई है। अपने किरदार के सबब हम उस खुश नसीबी से बहुत दूर हो गए। अब फिर आ सकते हैं अगर दिल और जहन में अल्लाह का कुरान और मोहम्मद का किरदार समा जाए। अल्लाह हमें सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।